وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا تھی موسیٰ کو، ان اسر بعبادی کہ راتوں رات لے چلے میرے بندے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ماری ہے ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک، راستے میں دریائے نیل آیا اور پیچھے فرعونی لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس دریا پر لاٹھی لگاؤ، 12 راستے بن گئے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل پار ہو گئے۔ لا تخاف درکن، ڈرنا نہیں کہ ڈوب جاؤ گے، ولا تخشا، نہ اور ڈرنا۔ درک پکڑ کو بھی کہتے ہیں، انا لمدرکون یا موسیٰ انا لمدرکون، نہ ڈر کہ آپ پکڑے جائیں گے اور نہ اور ڈر یعنی ڈوبنے سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بس پیچھے پڑ گیا ان کے فرعون لشکر لے کر، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پر ڈھانک لیا ان کو دریا نے، وہ جو ڈھانکا وہ ڈوب گئے سارے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، بے راہ کیا فرعون نے اپنے لوگوں کو اور ان کی رہنمائی نہیں کی۔ اللہ اللہ، امیر کا فرض ہے کہ قوم کو فائدہ پہنچائے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً بچایا میں نے تم کو دشمن سے۔ اللہ فرماتے ووعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے کوئی طور کی دائیں طرف، حضرت موسیٰ کو وہاں یاد کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر من و سلویٰ، زردہ اور بریانی، کھیر اور بٹیر، حلوہ و غوغا، خواگہ و پیکا، دا میمنو دستور دی هغه اول زرده خوري بیا بریانی خوري، او پښتو کې د ریجو سره ډېر لوی ناراضتیا ده، پښتانه دوه شی په شوق نه خوري، یو هګۍ او یو ریا، خدای مړه کوي بس خدای شاهد خپه کېږي ډېر زیات، پښتون چې خوشحاله هغه باندې غوښه ډوډۍ خوري بس، خبزا ولحما عرب دی۔ اور ہم نے اتارا تم پر میٹھا اور پیکا، زردہ اور بریانی، حلوہ اور بٹیر، آہا کھاؤ مزے کرو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھانے بس وقت پر دو ہونا چاہیے، ایک سالن اور ایک اس کے ساتھ کوئی میٹھی چیز ختم۔ بہت سارے کھانے مناسب نہیں ہے، ایک وقت میں ایک کھانا۔ ایک مفتی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے 10 آدمی ہے اور ہر ایک کی طبیعت علیحدہ ہے، تو دعوت میں 10 طعام بن سکتے ہیں۔ ہمارے مہمان آئے تھے، میں نے ان کو دعوت کی تو وہ نہیں آئے، میں نے بعد میں ان سے پوچھا کیوں نہیں آئے، کہنے لگے ایک تو ناظم آباد سے گلشن تک 4-5 روپے رکشے میں خرچ ہو رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہاں کھانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم دیہاتوں کے لوگ ہم کو پتہ نہیں چلتا کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے، یہ دونوں وجوہات مانے ہو گئے آنے سے۔ میں نے کہا رکشے کا کرایہ میں دیتا، کا پہلے کہہ دیتے، اور کھانے میں آپ ساگ کھاتے کا یہ تو زبردست کام ہوتا، کیونکہ گھر پر ہم ساگ کھاتے ہیں، دا حال دنیا دلالے سے زما ټول نقصان او کو ارسه تیار پاتې شو۔ دلته یو ملاو یونیورسٹی کې سبق پڑھاولو، هزارې سو ملاو ډېر درون غټ اور ډېر زیات مضبوطو سمسورو کو، وہ میرے پاس نور الہدیٰ پڑھنے آتا تھا، لیکن مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرے شاگرد ہے، کیونکہ میں بہت موٹا تازہ ہوں اور یونیورسٹی میں میری بڑی ویلیو ہے،
کم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا میں لوگوں کو کہوں گا یہ میرا استاد ہے، کہ نہیں یہ بات بھی غلط ہے، بس لوگوں کو میرے متعلق کچھ بھی نہیں کہے۔ میں نے کہا میں لوگوں سے کہوں گا یونیورسٹی دو ٹانگوں کا گدھا آیا ہوا ہے۔ خیر اس دن وہ میرے پاس بیٹھا تھا، پتہ چلا کہ وہ مہمان نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا چلو استاد کھانا کھا لیں۔ ہاں یہ تو بہت ضروری ہے، بڑا انتظار کرنا پڑا۔ کھانا لگایا ہم نے، یہ بڑے شوق سے کھا رہا ہے، ڈونگے پورے پورے اپنی پلیٹ میں، اور بڑا لمبا چھوڑا آدمی تو بہت بڑا تندور تھا اس کا پیٹ۔ کہتے ہیں استاذ کے گھر کا کھانا ہے، ختم کرنا ضروری ہے۔ میں گھر گیا، جو اور بریانی تھی اور سالن تھا وہ بھی لا کے ڈالا۔ میں استاذ کو ان کے خلیزان پہ ڈیٹا قسم، کھانا کھایا، ختم کیا تقریباً تمام برتن۔ ایک آدمی نے 13-14 آدمیوں کا کھانا کھایا۔ اب بیٹھا ہوا ہے ایسا، یار باسی نہ سے مصیبت پیدا کرنا چل رہے۔ میں نے گھر میں جا گھر والوں نے کہا وہی آپ ہٹ جائے، اس سے کوئی تکلیف ہو گئی غریب۔ میں ہٹ گیا، پھر آ کے دیکھا بیٹھا ہوا ایسا ایسا کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا استاذ کیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا اظہاربند ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کہا استاذ کے گھر کا کھانا ختم کرنا سنت ہے اور اپنے اظہاربند بچانا فرض ہے۔ تم رہو پڑا چکیٹے نے اظہاربند نے ڈگو توبہ توبہ۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ ایک ساتھی تھا ہمارا، سرفراز نام تھا، کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو ایسی امامت ملے جس میں روٹی ہی روٹی ہو، خوب سالن روٹی ہو۔ یار کوئی روٹی سالن نہیں پورا کرتا۔ میں نے کہا عید کا دن تھا، عید کے بعد میرے پاس آیا۔ میں نے کہا سرفراز کیا کھائیں گے؟ جو بھی ہو لیکن زیادہ ہو۔ اللہ، میں نے 100 روٹیاں منگائی، ایک کنڈا دہی کا اور ایک اتنا بڑا بالٹی کی۔ ایک مؤذن تھا شبیر، اس کو میں نے کہا جتنے سالن ملے وہ لے آؤ۔ آ کے بیٹھ گیا، مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے دل میں ایک افسوس ہے کہ آپ بھی کھائیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا یہ اب مزہ آیا۔ میں نے اس کو بٹھایا، کھانا کھانے لگا، میں مسجد میں آ کے بیٹھ گئی، کوئی کتاب دیکھنے لگا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد آیا، مجھے کہتے ہیں روٹیاں چھوٹی تھی نا، گزارا نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار سرفراز جاؤ خدا کے لیے کہیں اور چلے جاؤ۔ سل لوڑائی بہت پڑا۔ پہلے آنکھوں سے اندھا ہوا اور پھر مر گیا۔ کلوا من طیبات میں یہ مسئلہ داخل ہے کہ جتنا کھانا عمدہ ہو اتنا کم کھاؤ، یاد رکھنا، اشتہا برقرار رکھو، صاف ستھری چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی، ولا تطغوا فیہ اور ادھر ادھر ہونا نہیں اس سلسلے میں، فیحل علیکم غضبی ورنہ آ جائے گا تم پر میرا غصہ، ومن یحلل علیہ غضبی جس پر نازل ہوا میرا غصہ فقد ہوا وہ اوپر سے نیچے گرا۔ یہ اللہ نے احکام دے دیے اسرائیلیوں کو۔ حضرت موسیٰ کو کوئی طور طلب کر کے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ غفار اللہ تعالی کا نام ہے، عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، عبد القہار کو قہار کہنا ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو نام ناجائز ہو جب وہ نام لے کے وہ ہاں کرے تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ رحمان زان طویل خو مشرکی دا اولک اساس کے زان طوائی زبہیری۔
اور میں معاف کرنے والا ہوں ان کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ ثم اهتدى میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب ایمان لے آیا توبہ کی اور پھر ایمان لایا اور عمل صالح، تو پھر ہدایت کیا ہے؟ ثم اهتدى کے معنی ثم استقام۔ میں نے کہا تھا کہ ہدایت قرآن میں 100 معنوں میں ہے، میں جہاں جہاں ترجمے کرتا ہوں ہدایت کے آپ جمع کریں، انشاءاللہ 100 جگہ بنے گی۔ جس جگہ میں نے ہدایت کا ترجمہ کیا طالب اس کو لکھ لے اور پھر اخیر میں سب گن لیں، انشاءاللہ 100 تراجم مختلف ہوں گے۔ ہدایت 100 معنی میں، ہر جگہ ایک معنی منطبق نہیں ہوگا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر یاد کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو بھی ساتھ لے آئے۔ بنی اسرائیل کے جو ممبران تھے اور ذمہ دار لوگ تھے وہ ساتھ چلے گئے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، پیچھے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ روک نہیں سکتے تھے، سیدھے نکل گئے۔ آپ قرآن پڑھ رہے، آپ ہر واقعہ سنیں، اس میں انبیاء اور اولیاء کی بے بسی، عالم الغیب نہ ہونا، متصرف نہ ہونا، یہ بہت واضح ہو۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کس چیز نے آپ کو جلدی کرایا قوم سے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، فرمائے یہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف پروردگار کہ آپ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا او پیغمبرا آپ سیدھے آئے، ان کو دیکھا نہیں، یہ تو کمبخت قوم ہے، ناراض ہو کے واپس چلے گئے۔ اور واپس جا کے سامری نے ان کو بہکایا۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بس ہم نے فتنے میں ڈالا آپ کی قوم کو آپ کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور بہکا دیا ان کو سامری نے۔ سامری زرگر کو کہتے ہیں، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ موسیٰ بن ظفر، اور کہتے ہیں کہ یہ سامری ایک کشتی میں اس کی ماں جا رہی تھی اور وہ کشتی ٹوٹ گئی اور ڈوب گئی، اور یہ چھوٹا بچہ کشتی کے تختے پر دریا میں جا رہا تھا، اوپر سے چیل اور کوے بن بنا رہے تھے، کنارے پر اترا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو مقرر کیا، وہ ٹائم پر ہرنی کا دودھ پلاتا تھا۔ تو شاعر نے کہا فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، جس موسیٰ کی تربیت جبریل نے کی وہ کافر نکلا سامری، اور جس موسیٰ کی تربیت فرعون کے گھر ہوئی وہ پیغمبر نکلے۔ سبحان اللہ۔ اور زرگر تھا، سونے کا کام کرتا تھا، یہ زرگر تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، چال بازی کر رہے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ زرگر نے ایک عجیب کام کیا، حضرت موسیٰ کی خدمت میں جب جبریل آتے اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے گھاس ہری ہو جاتی، اس نے وہ گھاس اٹھائی، اس کے نیچے سے مٹی اٹھائی، اور حضرت موسیٰ کی عورتوں نے، اسرائیلیوں نے جو فرعونیوں کا سونا پھینکا تھا، واقعہ آ جائے گا، اس کو پگھالا اور اس میں پاک مٹی ڈالی
تو پاک اور پلید جب مل جائے شاہ عبد القادر کہتے ہیں تو طلسم بن جاتا ہے، طلسم۔ اسرائیلی نادیدی قوم تھی، وہ بہک گئی۔ فرجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، واپس آئے موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم، فرمائے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے رب نے عمدہ وعدہ؟ افتوال علیکم العہد، کیا وہ وعدہ لمبا ہو گیا تھا؟ امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا تم نے ارادہ کیا کہ نازل ہو جائے تم پر ناراضگی تمہارے رب کی؟ فاخلفتم موعدی، بس تم نے خلاف کیا میرے وعدے کا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہنے لگے ہم نے خلاف نہیں کیا آپ کے وعدے کا اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم سے اٹھائے گئے تھے زیورات قوم کی زینت کے۔ فقذفناها، پس ہم نے وہ پھینکے۔ فکذالک القی السامری، اس طرح ڈال دیا اس میں سامری نے اسے مٹی ڈالی۔ فاخرج لهم عجلا، پس نکالا ان کے لیے بچڑا، جسدن لوتڑا، لہو خوار، جس کی آواز تھی۔ فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ، سامریوں نے کہا یہ معبود ہے تمہارا و معبود موسیٰ کا۔ فنسیا، موسیٰ بھول گئے، پہاڑوں میں ڈھونڈ رہے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، دیکھتے تک نہیں کہ واپس نہیں کر سکتا ہے وہ بات، جواب نہیں دے سکتا۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ اختیار رکھتے ان کے لیے ضرر ہٹانے کا نہ نفع پہنچانے کا۔